بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں شروع کرتے ہیں ناول۔ ہمین سکندر کا انتخاب MIT کے سپلیش پروگرام میں ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اسکول سے اس پروگرام کے لیے منتخب ہونے والا پہلا اور واحد بچہ تھا۔ اس پروگرام کے تحت MIT ہر سال غیر معمولی ذہانت کے حامل کچھ بچوں کو دنیا کی اس ممتاز ترین یونیورسٹی میں چند ہفتے گزارنے اور وہاں پڑھانے والے دنیا کے قابل ترین اساتذہ سے سیکھنے کا موقع دیتی۔ یہ بہترین دماغوں کو بے حد کم عمری میں ہی کھوجنے، پرکھنے اور چننے کا MIT کا اپنا ایک عمل تھا۔ امامہ اور سالار کے لیے ہمین سکندر کے اسکول کی طرح یہ بے حد اعزاز کی بات تھی، لیکن اس کے باوجود وہ یہ جاننے پر کہ ہمین سکندر کا انتخاب ہو گیا تھا فکر مند ہوئے تھے۔ وہ جبریل سکندر کو تنہا کہیں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہمین کو اکیلے اس عمر میں اتنے ہفتوں کے لیے کہیں بھیجنا ان کے لیے بے حد مشکل فیصلہ تھا، خاص طور پر امامہ کے لیے، جو اس 10 سال کے بچے کو خود سے الگ کر کے اس طرح اکیلے بھیجنے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ لیکن وہ اسکول کا اصرار اور ہمین سکندر کی ضد تھی جس نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم ان کی قسمت کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کل کیا ہونا ہے، کس طرح ہونا ہے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں مستقبل کے خوف کی وجہ سے انہیں گھر میں قید نہیں کروں گا کہ دنیا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سالار نے واضح طور پر اس سے کہا تھا، اسے جانے دو، دیکھنے اور کھوجنے دو دنیا کو۔ ہماری تربیت اچھی ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا اسے۔ اس نے امامہ کو تسلی دی تھی اور وہ بھاری دل سے مان گئی تھی۔ ہمین سکندر 10.5 سال کی عمر میں پہلی بار MIT کی دنیا کھوجنے گیا تھا، ایک عجیب تجسس اور جوش و خروش کے ساتھ۔ MIT سے زیادہ اسے اس بات پر ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی کہ وہ کہیں اکیلا جا رہا تھا، کسی بڑے کی طرح۔ اسے گھر سے بھیجتے ہوئے ان سب کا خیال تھا، وہ وہاں چند دن سے زیادہ نہیں رہ پائے گا، ایڈجسٹ نہیں ہوگا، ہوم سک ہو جائے گا اور واپس آنے کی ضد کرے گا۔ ان کی توقعات بالکل غلط ثابت ہوئی تھیں، ایسا بالکل نہیں ہوا تھا۔ ہمین سکندر وقتی طور پر ہی صحیح، لیکن وہاں جا کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ دنیا تھی اور دنیا نے اس 10.5 سال کے بچے کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس دنیا میں ذہانت واحد شناختی علامت تھی اور وہ بے حد ذہین تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے وہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ خوشخبری بھی لایا تھا کہ وہ سپلیش میں آنے والا دنیا کا ذہین ترین دماغ قرار دیا گیا تھا، 150 کی ذہانت رکھنے والے صرف چند بچوں میں سے ایک، جنہوں نے اس پروگرام کو اس شناخت کے ساتھ اٹینڈ کیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ان بچوں میں سر فہرست۔ ہمین سکندر کو نہ صرف اس کی ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے سنگل آؤٹ کیا گیا تھا، بلکہ MIT نے اسے ان بچوں میں بھی سر فہرست رکھا تھا جن کی پرورش MIT مستقبل کے ذہین ترین دماغوں کی کھوج کے پروگرام کے تحت کرنا چاہتی تھی۔ اور ہمین بے حد خوش تھا۔ اس سب کے اغراض و مقاصد سے پوری طرح باخبر نہ ہونے کے باوجود وہ صرف اسی بات پر خوش تھا کہ اسے اب بار بار MIT میں جانے کے مواقع ملنے والے تھے، کیونکہ اس ادارے نے کچھ منتخب بچوں کے لیے ہر سال MIT کے کچھ پروگرامز میں شرکت اوپن کر دی تھی۔ یہ ان بچوں کی ذہانت کو ایک خراج تحسین اور مراعات تھی۔ مجھے ہر سال وہاں جانا ہے، اس نے گھر آتے ہی کھانے پر ماں باپ کو اطلاع دی تھی، جنہوں نے اس کی بات کو زیادہ توجہ سے نہیں سنا تھا۔ اگر کسی چیز پر
سالار سکندر نے غور کیا تھا تو وہ یہ تھی کہ وہ اتنے دن ان سے الگ رہنے کے باوجود بے حد خوش اور مطمئن تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو مس نہیں کیا، میں نے وہاں بہت انجوائے کیا۔ اس نے اپنی ازلی صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امامہ کی ایک بات کے جواب میں اعلان کیا تھا، اور وہ دونوں اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ بڑا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو وہ زیادہ غور نہ کرتے، لیکن وہ ایک بچہ تھا، اور اگر کسی جگہ کے ماحول میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنی فیملی بھی بھول گئی تھی، اور وہ اپنے گھر اور گھر والوں سے مضبوط روابط ہونے کے باوجود انہیں بھول گیا تھا، تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں تھی ان دونوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، مجھے اگلے سال ڈھیر ساری مراعات ملیں گی جب میں وہاں جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ۔ وہ بے حد ایکسائٹمنٹ سے ان دونوں کو بتا رہا تھا، یوں جیسے وہ یہ پلان خود ہی کر کے آیا تھا کہ اسے اب وہاں ہر سال جانا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں MIT کے کسی بھی سمر پروگرام کے لیے اپلائی کروں تو مجھے داخل کر لیں گے وہ، اور مجھ سے کوئی فیس بھی نہیں لیں گے، بلکہ مجھے وہاں سب کچھ فری ملے گا۔ اس کا خیال تھا اس کے ماں باپ اس خبر پر اس کی طرح ایکسائٹڈ ہو جائیں گے۔ وہ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو بابا، آپ مجھے ہر سال وہاں بھیجا کریں گے نا؟ اس نے بالآخر سالار سے کہا۔ وہ جیسے آتے ہی جانے کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ اگلا سال بہت دور ہے حمین، جب اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ سالار نے گول مول انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ہمیں پلاننگ تو ابھی سے کرنی چاہیے نا۔ وہ حمین کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی کام کو پلان کرنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ اس ننھے ذہن پر MIT کا پہلا اثر تھا۔ میں نے سوچا ہے میں MIT سے ہی پڑھوں گا، اس نے جیسے باپ کو بتایا تھا۔ وہ دونوں اس کی بات سے محظوظ ہوئے۔ وہاں جانے سے پہلے تک وہ تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے کا اعلان کرتا رہتا تھا، اور اس کو یقین تھا دنیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ہائی اسکول تک پڑھے اور بس، اور وہ چونکہ خود بھی ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا تو وہ بھی صرف ہائی اسکول تک ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ اس کے بعد میں نوبل جیتوں گا، اس نے بے حد اطمینان سے کہا تھا، یوں جیسے وہ اسپیلنگ بی کی بات کر رہا ہو۔ وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے۔ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پاپا؟ سالار نے بے حد نرمی سے سکندر عثمان سے پوچھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا، باتیں کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اب الزائمر جھلکنے لگا تھا۔ وہ جملوں کے درمیان رک کر کسی لفظ کو یاد نہ آنے پر گڑبڑاتے، الجھتے، جھنجھلاتے اور بھول جاتے، اور پھر وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے تھے، یوں جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ سالار نے انہیں بالآخر ٹوک کر پوچھ ہی لیا تھا۔ یہی رکھا تھا، انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے تھے۔ سالار بہت دور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا؟ سالار نے کریدا۔ ایک سگار باکس کامران نے بھیجا تھا، وہی دکھانا چاہتا تھا تمہیں، انہوں نے بے حد زور سے کہا، اور ایک بار پھر تلاش شروع کر دی۔ سگار باکس چھوٹی چیز نہیں تھا، وہ اس کے باوجود اسے تکیے اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تھی یا نہیں۔ وہ الزائمر کے اس مریض کو پہلی بار اس حالت میں مرض کے اثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو اس کا باپ تھا۔ شاید ملازم نے کہیں رکھا ہے
میں اسے بلاتا ہوں۔ انہوں نے بالآخر تھک کر کہا تھا۔ وہ اب واپس سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اسے آواز دینی شروع کر دی۔ سالار نے انہیں ٹوکا۔ پاپا انٹرکام ہے، اس کے ذریعے بلائیں۔ سالار نے سائڈ ٹیبل پر پڑے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے باپ سے کہا۔ اس سے وہ نہیں آتا، انہوں نے جواباً کہا اور دوبارہ اسے آوازیں لگانے لگے۔ وہ ایک ہی سانس میں جسے آوازیں دے رہے تھے۔ ان کے گھر اس وقت وہ ملازم موجود نہیں تھا، وہ چھٹی پر تھا اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ ان کا پرانا ملازم تھا۔ اسے لگا اسے باپ کی مدد کرنی چاہیے، ملازم کو خود بلانا چاہیے۔ نمبر بتا دیں، میں بلاتا ہوں اسے۔ سالار نے سکندر عثمان کو ایک بار پھر ٹوکا تھا۔ نمبر نہیں پتا، ٹھہرو میں فون سے دیتا ہوں تمہیں، انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا اور پھر رکے بغیر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔ سالار عجیب کیفیت میں انٹرکام کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ سیل فون جسے اس کا باپ تلاش کر رہا تھا وہ سامنے میز پر پڑا تھا۔ وہ اس وقت انٹرکام کے نمبر کو اپنے سیل فون کی یادداشت میں ڈھونڈنا چاہتے تھے اور وہ انٹرکام پر اس ملازم کا یک حرفی نمبر یاد نہیں رکھ پاتے تھے۔ وہ الزائمر جس کے ہاتھوں اپنے باپ کو زیر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ تکلیف بڑا چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس نے محسوس کی تھی۔ وہ بہت عرصے کے بعد امامہ اور بچوں کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سالار اور ان کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ طیبہ کے ہی بے حد اصرار پر بالآخر پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، تو اپنے والدین کی حالت کو دیکھ کر بہت اپسیٹ ہوا تھا، خاص طور پر سکندر عثمان کو دیکھ کر۔ اس نے انہیں ہمیشہ بے حد صحت مند اور چاق و چوبند دیکھا تھا۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے رہے تھے ساری زندگی، اور کام ان کی زندگی کی سب سے پسندیدہ تفریح تھی، اور اب وہ بڑی حد تک گھر تک محدود ہو گئے تھے۔ گھر میں سکندر عثمان اور نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اسلام آباد میں مقیم سالار کا بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ وہ سکندر عثمان اور طیبہ کو اپنے ساتھ تو رکھنے پر تیار تھا، لیکن وہ اس کے بیوی بچے سکندر عثمان کے اس پرانے گھر میں شفٹ ہونے پر تیار نہیں تھے، اور طیبہ اور سکندر عثمان اپنا گھر چھوڑ کر بیٹے کے گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ سالار سمیت سکندر کے تینوں بیٹے بیرون ملک تھے، بیٹی کراچی۔ وہ گھر جو کسی زمانے میں افراد خانہ کی چہل پہل سے گونجتا تھا اب خالی ہو چکا تھا۔ سالار پہلی بار سکندر عثمان کی بیماری کے انکشاف پر بھی بے حد اپسیٹ ہوا تھا۔ وہ انکشاف اس پر اس کی سرجری کے کئی مہینوں بعد ہوا تھا، اور وہ بھی بے حد اتفاقی انداز میں، جب سکندر عثمان اپنے ایک طبی معائنے کے لیے امریکہ گئے تھے اور سالار کو ان کی بیماری کی تفصیلات کا پتہ چلا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی، انہوں نے جواباً بے حد لاپرواہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا بتاتا یار، مجھے اپنی بیماری سے زیادہ تمہاری بیماری کا دکھ ہے۔ میں 70 کا ہو چکا ہوں، کوئی بیماری ہو نہ ہو کتنا جیوں گا میں، اور اس عمر میں الزائمر کے بغیر بھی کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو۔ وہ اپنی بیماری کو معمولی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اب وہی بیماری اس کے سامنے اس کے باپ کی یادداشت کو گھن کی طرح کھانے لگی تھی۔ زندگی عجیب شے ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کی طوالت کے اثرات سے ڈرتا بھی ہے۔ سکندر عثمان ابھی تک سیل فون ڈھونڈے جا رہے تھے
سالار نے فون اٹھا کر باپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ اچھا، ہاں یہ رہا۔ انہوں نے فون ہاتھ میں لیا، پھر سوچنے لگے تھے کس لیے لیا تھا۔ یہ فون کس لیے دیا ہے تم نے؟ میں نے مانگا تھا کیا؟ وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے۔ کوئی چیز سالار کے حلق میں گولا بن کر پھنسی۔ نہیں، بس میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو، وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گیا۔ وہ باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ تم اتنی جلدی جا رہے ہو، کیا اور نہیں بیٹھو گے؟ وہ جیسے مایوس ہوئے تھے۔ بیٹھوں گا، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ ان سے نظریں چراتا بھرائی آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے بیڈ روم سے متصل باتھ روم میں باتھ ٹب کے کنارے بیٹھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ وہ سکندر عثمان سے بے حد قریب تھا اور یہ قربت آج عجیب طرح سے اذیت دے رہی تھی اسے۔ وہ اپنی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اس نے سکندر عثمان کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ نوٹس تو تب کرتا جب وہ ان سے باقاعدہ سے مل پاتا۔ صرف اسے گرداب کی طرح الجھائے ہوئے تھا۔ اس کے پروجیکٹس نے اب اس کے پیروں کو پروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ سفر میں رہتا تھا، 4-5 سال میں صرف دنیا کی بڑی فائنینشل مارکیٹس میں ایک شناخت بنا رہا تھا، بے حد منفرد تیز رفتار ترقی کے ساتھ، اور کام کی اس رفتار نے اسے بہت سی چیزوں سے بے خبر بھی کیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا اور اب وہ حل ڈھونڈ رہا تھا، اور حل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ مستقل امریکہ شفٹ ہونے پر کبھی تیار نہیں ہوتے۔ سالار کو اس کا اندازہ تھا، اور امریکہ چھوڑ کر ان کے پاس مستقل آ جانا سالار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود حل سامنے تھا، بے حد مشکل تھا لیکن موجود تھا۔ امامہ، تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ۔ اس رات اس نے بالآخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ امامہ کو اس کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں چاہتا ہوں تم حمین، عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے، میں ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے دیکھا ہے پاپا کو، وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ ہم انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں وہاں امریکہ میں۔ امامہ نے جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، میں آتا جاتا رہوں گا۔ جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ۔ مجھے وہاں فیملی ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، 2 منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ تمہارے اپنے پیرنٹس بھی ہیں یہاں، وہ بھی بہت بوڑھے ہیں، تم یہاں رہو گی تو ان سب کی دیکھ بھال کر سکو گی، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ نے کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سالار، اس لیے ان کا حوالہ نہ دو۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی کیا؟ سالار نے جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی کیا؟ انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ کوئی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہے، چند گھنٹے ہی رہے، لیکن حال چال پوچھنے والا ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ اپنے والدین کی بات کرنے سے زیادہ اس کے والدین کی بات کر رہا تھا۔ امامہ کو برا لگا، اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی۔
سالار، اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی۔ آج تم ان کو ایشو نہ بناؤ۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں، نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا، اس نے جواباً کہا۔ وہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی؟ یہاں گھر پر؟ سالار نے دو ٹوک انداز میں اس سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے جواباً کہا۔ سالار نے اس سے نظریں چرا لیں۔ ان سب کو تمہاری ضرورت ہے امامہ، اور تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ امامہ نے گلہ کیا تھا۔ ان سب کے پاس زندگی کے زیادہ سال نہیں ہیں۔ میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ وہ اس سے کہہ نہیں سکی۔ وہ اس کے ساتھ بھی تو اسی لیے چپکی رہنا چاہتی تھی۔ اسے بھی تو اس کی زندگی کا پتہ نہیں تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا 5-7 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال، اور وہ اس سے بھی پہلے سے الگ کر رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ وہ یہ ساری باتیں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کے کسی بھیانک خواب کے بارے میں، مستقبل کے برے دنوں کے بارے میں۔ وہ فی الحال صرف حال کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی، جو سامنے تھا، جو آج تھا، وہ اسی میں جینا چاہتی تھی۔ تمہیں میری ضرورت ہے سالار، اکیلے تم کیسے رہو گے؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ میں رہ لوں گا امامہ، تم جانتی ہو میں کام میں مصروف ہوں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سچ تھا، لیکن اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ امامہ ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے پل میں بھر گئی تھیں۔ سالار اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے امامہ سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی، نہیں چرا سکا۔ زندگی میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس نے امامہ کو وضاحت ایک فلسفی میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ بچوں کی۔ تمہارے لیے کام کافی ہے، کام تمہاری فیملی ہے، تمہاری تفریح بھی، لیکن میری زندگی میں تمہارے اور بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں گلہ بھی کیا، اس کی بے حسی بھی جتائی، اپنی مجبوری بھی سنائی۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ تم بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہو، تمہیں بھی کسی خیال رکھنے والے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی، بیماری کا نام لیے بغیر، کہ اسے بھی کسی تیماردار کی ضرورت تھی۔ پرانی بات ہو گئی ہے امامہ، میں ٹھیک ہوں۔ 5 سال سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس نے جیسے امامہ کے خدشات دیوار پر پڑھ کر بھی پھونک سے انہیں اڑایا تھا۔ میں پاپا کو اس حال میں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، نوکروں کے اوپر۔ میں حمین کو ان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں حمین کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو۔ تم اسے ریکویسٹ سمجھو، خود غرضی، یا پھر اصرار، لیکن میں چاہتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ، یہاں اس گھر میں۔ اس نے سالار کی آواز اور آنکھوں میں رنجیدگی دیکھی تھی۔ میرے لیے تمہارے بغیر رہنا بے حد مشکل ہے۔ میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا، بچوں کا، گھر کے آرام کا، لیکن میرے باپ کے بے حد احسانات ہیں ہم پر، صرف مجھ پر ہی نہیں، ہم دونوں پر۔ میں اپنے آرام کو ان کے آرام کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یہ فرض ہے مجھ پر۔ وہ جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے نہیں تھی، نہ ہی درخواست، وہ فیصلہ تھا
جو وہ کر چکا تھا اور اب صرف اسے سنا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، لیکن غلط وقت پر کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے قربانی مانگ رہا تھا، لیکن بہت بڑی مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ وہ فرشتہ نہیں تھی، لیکن یہ بات سالار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد امریکہ واپس جاتے ہوئے سالار نے سکندر عثمان کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ خوش نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، بے وقوفی کی بات ہے یہ، امامہ اور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا۔ انہوں نے فوری طور پر کہا تھا، ان کی اسٹڈیز کا خرچ ہوگا، اور یہاں لا کیوں رہے ہو انہیں؟ تو کیا بنتی ہے؟ سالار نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کر رہا تھا یہ سب۔ بس پاپا، وہاں مشکل ہو رہا ہے سب کچھ مینیج کرنا مالی طور پر۔ اس نے باپ سے جھوٹ بولا۔ وہ انہیں زیر احسان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں وہاں اخراجات، سیونگ بالکل نہیں ہو رہی۔ یہاں کچھ عرصہ رہیں گے تو تھوڑی بہت بچت کر لیں گے ہم۔ اس نے بے حد روانی سے سکندر عثمان سے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے صرف بہت کامیاب ہے، تمہارا پیکج بہت اچھا ہے۔ وہ کچھ مدہوش ہوئے۔ ہاں، وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں مجھے، لیکن بس سیونگ نہیں ہو پا رہی، پھر بچیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کچھ سال پاکستان میں رہیں، اپنی ویلیوز کا پتہ ہو، پھر لے جاؤں انہیں۔ اس نے اپنے بہانے کو کچھ اضافی سہارے دیے۔ سکندر عثمان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے۔ تم اکیلے کیسے رہو گے سالار؟ تمہارا ابھی علاج ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے بغیر وہاں کون خیال رکھے گا تمہارا؟ وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میرے پاس جو اکاؤنٹ میں کچھ رقم ہے وہ تمہیں دے دوں، تاکہ تمہیں اگر کوئی فائنینشیل مسئلہ ہے تو۔ سالار نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس پاپا، اب نہیں۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اب اور کچھ نہیں۔ کتنا کریں گے آپ میرے لیے؟ مجھے بھی کچھ کرنے دیں۔ احسان نہیں کر سکتا تو حق ہی ادا کرنے دیں مجھے۔ اس نے عجیب بے بسی سے باپ سے کہا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ سالار نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ کی فکر رہتی ہے پاپا، اسی لیے رکھنا چاہتے ہو ان سب کو یہاں؟ سکندر عثمان جیسے بوجھ گئے تھے۔ آپ جو چاہیں سمجھ لیں، میں اور طیبہ بالکل ٹھیک ہیں، پرانے ملازم ہیں ہمارے پاس، وفادار، سب ٹھیک ہے، تم میری وجہ سے یہ مت کرو۔ وہ اب بھی تیار نہیں تھے۔ اولاد پر انہوں نے ہمیشہ احسان کیا تھا، احسان لینے کی عادت ہی نہیں تھی انہیں، اور وہ بھی عمر کے اس حصے میں۔ بے حد خواہش ہونے کے باوجود، مجبور ہونے کے باوجود، سکندر عثمان اولاد کو اپنی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میں ویسے بھی سوچتا ہوں فیکٹری جایا کروں کبھی کبھار، کام مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اس لیے زیادہ بھولنے لگا ہوں میں۔ وہ اپنے الزائمر کی شکل بدل رہے تھے۔ تمہارے بچوں اور بیوی کو تمہارے پاس رہنا چاہیے سالار، تم زبردستی انہیں یہاں مت رکھو، میرے اور طیبہ کے لیے بس۔ انہوں نے جیسے سالار کو سمجھانے کی کوشش کی، زبردستی نہیں رکھ رہا پاپا، ان کی مرضی سے ہی رکھ رہا ہوں۔ وہ یہاں آ کر ہمیشہ خوش ہوتے رہے ہیں، اب بھی خوش ہوں گے۔ اس نے باپ کو تسلی دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا باپ کا تجزیہ کتنا درست ہونے والا تھا۔ میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ پاکستان شفٹ ہونے کی سب سے زیادہ مخالفت ہمایوں سکندر کی طرف سے آئی تھی، اور یہ مخالفت صرف سالار کے لیے ہی نہیں، امامہ کے لیے بھی خلاف توقع تھی۔ وہ پاکستان جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا تھا۔ دادا کے ساتھ اس کی بنتی بھی بہت تھی، اور وہ دادی کا لاڈلا بھی تھا۔
پاکستان میں اسے بڑی اٹریکشنز دکھتی تھیں، اور اب یک بیک مستقل طور پر پاکستان جا کر رہنے پر سب سے زیادہ اعتراض اسی نے کیا تھا۔ بیٹا، دادا اور دادی بوڑھے ہو گئے ہیں، تم نے دیکھا وہ بیمار بھی تھے، انہیں کیئر کی ضرورت ہے۔ امامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے پاس سرونٹس ہیں اور ان کا اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں۔ بالکل قائل ہوئے بغیر بولا، سرونٹ ان کی اچھی کیئر نہیں کر سکتے۔ امامہ نے جواباً کہا، آپ انہیں اولڈ ہوم بھیج دیں۔ وہ اس معاشرے کا بچہ تھا، اسی معاشرے کا بے رحم لیکن عملی حل بتا رہا تھا۔ کل کو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے تو تم ہمیں بھی اولڈ ہوم میں بھیج دو گے؟ امامہ نے کچھ ناخوش ہوتے ہوئے اس سے کہا، آپ انہیں یہاں لے آئیں۔ حمین نے ماں کی خفگی کو محسوس کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتے، وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے۔ امامہ نے اس سے کہا، پھر ہم بھی اپنا گھر کیوں چھوڑیں؟ میں اپنا اسکول کیوں چھوڑوں؟ وہ دنیا کے ذہین ترین دماغوں میں سے ایک تھا، غلط بات نہیں کہہ رہا تھا، منطقی بات کر رہا تھا۔ دماغ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، دل سے نہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے حمین، کرائے کا ہے، ہم صرف یہاں رہ رہے ہیں، اور جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو بابا اور جبریل اس گھر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ انہیں اتنے بڑے گھر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں ہے، تمہارے پاپا نیو یارک شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ امامہ اسے کہتی چلی گئی تھی، جبریل پاکستان نہیں جائے گا؟ حمین نے پوچھا۔ نہیں، تمہارے بابا اسے اس لیے پاکستان بھیجنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ یونیورسٹی میں ہے، اس کی اسٹڈیز متاثر ہوں گی۔ امامہ نے اسے سمجھایا، میری بھی تو ہوں گی، مجھے بھی ہر سال MIT جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا؟ وہ خفا ہوا تھا اور بے چین بھی، اس سے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دکھا تھا۔ تم ابھی اسکول میں ہو، جبریل یونیورسٹی میں ہے، اور پاکستان میں بہت اچھے اسکولز ہیں، تم کور کر لو گے سب کچھ۔ جبریل نہیں کر سکے گا، اس سے آگے میڈیسن پڑھنی ہے۔ امامہ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمین کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ یہ فیئر نہیں ہے ممی، حمین نے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر جبریل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، مجھے MIT جانا ہے۔ وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مت جاؤ، میں، عنایا اور رئیسہ چلے جاتے ہیں، تم یہاں رہنا اپنے بابا کے پاس۔ امامہ نے ایک دم اس سے بحث کرنی بند کر دی تھی۔ وہ کچھ مزید بے چین ہوا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے۔ تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ امامہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ دنیا کے وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے۔ تم پاکستان نہیں جانا چاہتے حمین؟ اس رات سالار نے حمین کو بٹھا کر پوچھا تھا۔ امامہ نے اسے رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں، حمین نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا۔ اس نے مزید بتایا، میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ سالار نے اسے ٹوک دیا۔ حمین سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وجہ؟ سالار نے اسی انداز میں کہا، بہت ساری ہیں۔ اس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اس لیے تم صرف وجہ بتاؤ، بہانے نہیں۔ سالار نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا، حمین اس ملاقات کے لیے
پہلے سے تیار تھا اور وجوہات کو جمع کرنے پر بھی اچھا خاصا وقت صرف کر چکا تھا۔ باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ زیرو پر کھڑا کر دیا تھا۔ میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، حمین نے بالآخر ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے، افریقہ سے زیادہ برا نہیں۔ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تب میں چھوٹا تھا، حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تم اب بھی چھوٹے ہی ہو، سالار نے بات کاٹی۔ لیکن میں بڑا ہو رہا ہوں، حمین نے جیسے اعتراض کیا۔ اس میں کافی ٹائم لگے گا، تمہارے لیے کم از کم 25 سال۔ سالار نے بے حد سنجیدگی سے اسے چھیڑا۔ وہ باپ کو دیکھ کر رہ گیا۔ آئی ایم سیریس بابا، اس نے سالار کی بات سے محظوظ ہوئے بغیر کہا۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا اور یہ ممی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، میں وہاں چھٹیوں پر جا سکتا ہوں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ چند سالوں کی بات ہے حمین، اس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤ گے کہ امریکہ واپس آ کر کہیں بھی پڑھ سکو، سالار نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ 11 سال کا بچہ باپ کو بے حد مدلل انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے، 1 سال سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ تو تم یہ قربانی نہیں دو گے؟ سالار نے اس بار بات بدلی۔ جبریل بھی تو دے سکتا ہے قربانی، آپ بھی تو دے سکتے ہیں، میں ہی کیوں؟ اس نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر آ کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کاروباری امور طے کرنا اور بات تھی، ان کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کو سمیٹنا آسان کام تھا۔ اپنے 11 سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ قربانی کیوں دے جو اس کا بھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا باپ بھی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ کیوں؟ اور اس کیوں کا جواب فارمولوں اور کلیوں میں نہیں ملتا تھا، صرف ان اخلاقی اقدار میں ملتا تھا جن پر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس سے یہ سوال کر رہی تھی، تم جانتے ہو تمہارے دادا کو الزائمر ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو، تم سے انہیں زیادہ محبت ہے، اس لیے میں چاہتا تھا تم ان کے پاس رہو۔ سالار نے جیسے وہ جواب ڈھونڈنا شروع کیے جن سے وہ اسے سمجھا سکتا۔ ویسے بھی جب تمہاری ممی عنایا اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے؟ گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوگا، سالار نے کہنا شروع کیا۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہا۔ میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں بابا، میں اکیلا رہ سکتا ہوں، آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر میں کسی رشتہ دار کے پاس بھی رہ سکتا ہوں۔ اس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک حل رکھنا شروع کیا۔ ان میں سے ایک بھی آپشن میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، تمہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ آپ مجھ میں اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں بابا؟ اس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اس سے ایسا سوال یا ایسی شکایت کی تھی۔ فرق؟ تم اس فرق کی وضاحت کر سکتے ہو؟ سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے اسے سمجھانے میں، اور اب جیسے ایک پنڈورا باکس ہی کھلنے لگا تھا۔ آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں،
اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد سالار نے اس سے کہا، اور میں اسے کیوں بہتر سمجھتا ہوں؟ وہ جیسے اس کے اس الزام کی بھی وضاحت چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے، میں نہیں ہوں۔ بے حد روانی سے کہے گئے اس جملے نے سالار کو سن کر دیا تھا۔ وہ واقعی پنڈورا باکس ہی کھول بیٹھا تھا، لیکن بہت غلط حوالے سے۔ وہ باقی نہیں تھا، نہ ہی بدتمیز، نہ ہی بدلحاظ، لیکن وہ جو سوچتا اور محسوس کرتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سالار کو لگا وہ سکندر عثمان تھا اور اپنے سامنے آن بیٹھا تھا، لاجواب، بے بس۔ تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن اپنی مرضی کے وقت پر۔ تمہیں جبریل برا لگتا ہے؟ سالار نے بے حد مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، مجھے وہ کیسے برا لگ سکتا ہے؟ لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہ رویہ اچھا نہیں لگتا۔ حمین کو یہ شکایت کب سے ہونی شروع ہوئی تھی؟ اس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا، لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے حمین، اس نے حمین سے کہا۔ وہ اپنے شب خوابی کے پاجامے کو گھٹنے سے رگڑ رہا تھا، جیسے اس میں سوراخ ہی کر دینا چاہتا ہو۔ بابا، میں آ جاؤں؟ وہ جبریل تھا جو دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا۔ سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ جذبز ہوئے تھے۔ ہاں، آ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ وہ اندر آ کر حمین کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر اس نے باپ سے کہا، دادا کے پاس میں پاکستان چلا جاتا ہوں، میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکوں گا۔ کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی۔ نہ سالار کچھ کہہ سکا، نہ حمین کچھ بول سکا تھا۔ ان دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن جبریل پھر بھی یقیناً یہ گفتگو سن کر ہی آیا تھا۔ ممی اور حمین یہی رہیں آپ کے پاس، میں اکیلا بھی ان کو سنبھال سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح مدھم اور مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا۔ پاکستان میں ویسے بھی میڈیسن کی تعلیم کے لیے کم وقت لگتا ہے، یونیورسٹی کا سال ضائع ہونے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جبریل ایسا ہی تھا، کسی تردد کے بغیر مسئلے کا حل نکالنے والا۔ میں تم سے بعد میں بات کروں گا جبریل، سالار نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں بابا، میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ حمین کو آپ یہیں رہنے دیں اور مجھے جانے دیں، اور میں یہ سب بہت خوشی سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خفگی نہیں ہے۔ جبریل نے سالار کے ٹوکنے کے باوجود اس سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد بھی سالار اور حمین خاموشی بیٹھے رہے۔ وہ بے حد ہتک آمیز صورتحال تھی جس کا سامنا ان دونوں نے چند لمحے پہلے کیا تھا۔ میرے اور امامہ کے لیے تم میں اور جبریل میں کوئی فرق نہیں، اسے قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، لیکن تم تینوں پر اسے فوقیت نہیں دیتے، اس لیے یہ کبھی مت سمجھنا کہ ہم دونوں تم چاروں میں کوئی فرق کریں گے۔ سالار نے بہت لمبی خاموشی کے بعد اس سے کہنا شروع کیا تھا، تمہارے دادا میری ذمہ داری ہیں، اور میرا خیال تھا میں اپنی ذمہ داری جبریل اور تمہارے ساتھ بانٹ سکتا ہوں، اس لیے یہ کوشش کی، لیکن تم پر زبردستی نہیں کروں گا میں، تم نہیں جانا چاہتے مت جاؤ۔ سالار اس سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا۔ حمین وہیں بیٹھا رہا، سر جھکائے، خاموش، سوچتے ہوئے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہوگے۔ جبریل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس نے کمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔
حمین بستر پر جا کر لیٹ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بالآخر اسے مخاطب کیا تھا۔ خفا؟ جبریل نے پلٹ کر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا۔ کیوں؟ حمین اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بڑے محتاط انداز میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ تم نے ہماری باتیں سنی تھیں؟ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جبریل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں۔ حمین کے تاثرات بدلے۔ تھوڑی شرمندگی نے اسے جیسے کچھ اور دفاعی پوزیشن میں کھڑا کیا تھا۔ اسی لیے پوچھ رہا تھا، تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ حمین نے اب اپنے جملے کو ذرا سا بدلا۔ نہیں، جبریل نے اسی انداز میں کہا۔ حمین اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی۔ جبریل نے اس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کو مکمل کیا۔ حمین اب اپنی اسٹڈی ٹیبل سے پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ یقین کرو، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں۔ حمین نے جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے پتہ ہے، جبریل نے نرمی سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو ہلکے سے تھپ تھپایا۔ لیکن تمہیں بابا سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہیں بہت دھچکا لگا ہے۔ جبریل اب اسے سمجھا رہا تھا۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، فرق کرتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا تھا وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ جبریل نے جواباً اس سے کہا تھا۔ کافی سال ایسا ہی لگتا رہا۔ جبریل نے جیسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ حمین نے کچھ تجسس سے کریدا۔ پھر میں بڑا ہو گیا، وہ مسکرایا تھا، اور میں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، کچھ کوالٹیز کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں، کچھ تم میں، لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ اگر کیا بھی ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی کی ہی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ حمین خاموشی سے بات سن رہا تھا۔ جب اس نے بات ختم کی تو حمین نے اس سے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان جاؤ۔ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں۔ وہ جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس نے جبریل سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی خود غرض سمجھ بھی نہیں رہا حمین۔ تمہاری چوائس کی بات ہے، اور بابا اس لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ تم چھوٹے ہو اور یہاں تم اکیلے نہیں رہ سکتے۔ بابا بہت بزی ہیں، کئی بار کئی دن گھر نہیں آتے۔ تم اکیلے کیسے رہو گے ان کے ساتھ؟ صرف اس لیے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ۔ اس نے جبریل کی بات کاٹ دی اور بے حد ہلکی لیکن مستحکم آواز میں اس سے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم پاکستان جاؤ، تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں۔ میں چلا جاؤں گا، حالانکہ میں خوش نہیں ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں رہ نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ جبریل کو لگا وہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ جبریل اسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے حمین سے کہا، چند سالوں کی بات ہے حمین، پھر بابا تمہیں بھی واپس امریکہ بلا لیں گے، پھر تم اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہو۔ جبریل نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں خواب نہیں دیکھتا، اس نے جواباً چادر اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ جبریل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حمین کے دماغ میں کیا تھا، اسے بوجھنا بڑا مشکل کام تھا، صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں، شاید اس کے اپنے لیے بھی۔ جبریل ایک بار پھر اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا، اب اسے کل پھر واپس جانا تھا۔ اس کا اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا۔ بابا کے ساتھ کون رہے گا؟ کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ رک گیا۔ جبریل نے پلٹ کر ایک بار پھر بستر پر لیٹے ہوئے حمین کو دیکھا۔ اس نے تقریباً 10 منٹ بعد
اسے مخاطب کیا تھا جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے، اور اس کے سوال نے کسی کرنٹ کی طرح اسے جیسے ہومین کی سوچ تک رسائی دی تھی۔ وہ واقعی بے حد گہرا تھا۔ یہ MIT نہیں تھی، امریکہ نہیں تھا جو ہومین کو واپس جانے سے روک رہا تھا۔ یہ سالار سکندر کی بیماری تھی جس نے ہومین کو اسے اکیلا چھوڑ دینے پر مدہوش کیا تھا۔ وہ یہاں باپ کے پاس رکنا چاہتا تھا، بغیر اسے یہ جتائے کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں رہنا چاہتا تھا۔ یوں ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے، بالکل اسی طرح جیسے سالار سکندر اپنے باپ کے بارے میں فکر مند تھا، لیکن اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ تم بابا کی وجہ سے رکنا چاہتے ہو؟ جبریل نے جیسے اس کا راز فاش کر دیا تھا۔ ہومین کے چادر سے ڈھکے وجود میں حرکت ہوئی۔ شاید اپنے دل کا بھید یوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اسے، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے چادر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ جبریل پھر بھی اسے دیکھتا رہا۔ ہومین سکندر ایک خرگوش کی طرح سرنگیں بنانے میں ماہر تھا، پلک جھپکنے میں کیا کیا کھود کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین۔ وہ پلک جھپکتے میں دل سے نکلتا تھا اور وہ لمحہ بھر میں دل میں واپس آ نکلتا تھا۔ جبریل سکندر اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا، اور جب سمجھتا تھا تو اسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا۔